وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 738، آیت نمبر 204، حصہ 100۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں، زاری، عاجزی اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، مِنَ الْقَوْلِ، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے اور آخری 3 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ آیات آخری جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں، خاص طور پہ تمام یعنی سورت کا نچوڑ ہے ایک قسم کا۔ دیکھیں، پہلے تو اس میں قرآن کی بات ہے، پھر رب کی یاد کی بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو جو رب کے پاس ہیں وہ اپنے رب کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ دیکھیں، انسان کا یہ یعنی آخری جو آیت نمبر 206 کا جو ہے مضمون، کہ اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ آیات سجدہ اگر پڑھ لی تو پھر ہم سجدہ بھی کریں گے، اس وقت صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یسبحونہ، کہ وہ لوگ جو ہیں ایک تو تکبر نہیں کرتے جو رب کے پاس ہیں رب کی بندگی سے، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ بہرحال آیت سجدہ ہم نے پڑھ لی تو آپ نے یہ درس سے فارغ ہو کے سجدہ کرنا ہے،
اور یہ ضروری ہوتا ہے. یہ غالباً پہلا سجدہ ہے جو قرآن میں آ رہا ہے. بہرحال دیکھیں قرآن کی بات ہے، اس پہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 درسوں میں ہم نے اس پہ بات چیت کی تھی، اور اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ قرآن وہی کتاب ہے جو ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں ہماری کامیابی کے نسخہ ہے، نسخہ ہدایت ہے، نسخہ کیمیا ہے. اور اس قرآن کو اگر ہم قبول کر لیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے اور اس پہ توجہ دیں گے، اس میں تدبر کریں گے. دوسری جگہ تمام آیات میں، تمام تو نہیں، جو آیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ. تو یہ قرآن جو ہے سامعین کرام، یہ اصل میں ہمارا کامیابی کا ایک دستور العمل ہے. ہم تو اگرچہ ایسا نہیں سمجھتے، اور میں سمجھانے میں مجھے ناکامی کا سامنا ہونا پڑ رہا ہے، یعنی اپنے مخاطبین کو، کہ کس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے کتاب. میں مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے مندرجات پہ عمل کر کے میں اور ہم سب کامیابی پا سکتے ہیں. بس مختصر بات ہے. اس کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہماری دین و دنیا اچھی ہو جائے گی، بدل جائے گی، اس میں انقلاب آ جائے گا، اور ہم اللہ والے بن جائیں گے جیسا کہ ہمیں حکم ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. لیکن اگر اس کو ہم نے قبول نہ کیا، جیسا کہ آج ہم نے بزبان حال اس کو قبول نہیں کیا ہے اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر دنیا اور آخرت میں ہماری ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس میں ہم نے پڑھا بھی 204 نمبر آیت میں لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہوا ہے. یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اوپر والا اللہ کے ہاں ہے، اور نیچے والا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں بھجوایا ہے. اس کو اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، اس میں یعنی یہ بھی چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی اس میں بھی بات کر لیں گے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، زاری تضرعاً جھک کر، عاجزی سے، اور خوف سے بھی. یعنی دیکھیں خوف اور امید، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے. جہاں ہمیں اپنی رحمت کا بھی یقین ہے کہ میرے رب کی رحمت جو ہے وہ میرے رب کے غصے پر حاوی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ہم نے رب کو ناراض کر دیا تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس میں مطلب دیکھیں اگر صرف ایک ہی صفت ہوتی دوسری نہ ہوتی تو پھر تو خوف کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. صفت رحمتی ہوتی اور صفت غضب نہ ہوتی تو پھر جو ہے ہمیں خوف کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی، اور ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ عذاب تو تھا ہی نہیں. لیکن نہیں، عذاب بھی ہے. بخشش، جہاں بخشش ہے وہاں عذاب بھی ہے. جہاں بخشش ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی حق ہے. قرآن میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن نافرمانی کی صورت میں، یہ بریکٹ میں، نافرمانی کی صورت میں میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے،
شدید وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، یہ خیفہ پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی خوف کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں جہاں یہ بات ہے تو یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بخشش کے اسباب ہوتے ہیں اور عذاب سے بچنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کلیئر بات یہ ہے، صاف بات یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی پر ہے، اور آخرت میں جو ثواب ہے یا عذاب ہے اس پر بھی ہمارا یقین بالکل نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے۔ اگر ہوتا ذرہ برابر خوف بھی ہوتا تو آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی، بے پرواہ، غافل۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے یاد رکھو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ ایک تو یعنی رب کی یاد جی میں، اب یہ تو یعنی بات کی بات ہے، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ یعنی رب کی یاد حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنے لیے۔ اگر یہ زندگی ہم نے رب کی یاد میں گزار دی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ذکر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ زندگی یہ دین کی تو کسی اصطلاح میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور ہر چیز کا معنی ہمارے نزدیک یعنی محدود مفہوم کے ساتھ ہے، جیسے کہ عبادت ہے یا جیسے کہ ذکر الہی ہے۔ زیادہ میں اس وقت تفصیل نہیں کرتا، میں ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ ذکر الہی ہماری دانست میں یہ ہے کہ آپ وضو کر کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے ذکر الہی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے۔ لیکن دیکھیں ایک یاد جو ہے وہ بہت بنیادی طور پہ اس کو آپ سمجھیں کہ جو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے وہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ اللہ کی یاد تب ہوگی، نوٹ کرتے جائیں، کہ جب کہ آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہو، اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہو کہ میں کون ہوں، پھر آپ کا یہ بھی یقین ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیوں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب یعنی آپ کی حقیقت کا، آپ کے مقصد حیات کا جواب تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی تمہارے اندر میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لہٰذا انسان صرف یہ ظاہر کا نام نہیں ہے، اس کا اصل جو ہے اس کے اندر ہے، جو کہ نظر ہمیں نہیں آ رہا، جو کہ روح ربانی ہم اسے کہتے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو ایک تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصلیت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر جہاں تک تعلق ہے مقصد حیات کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا ہے اور قرآن میں بیان ہوا ہے۔ دیکھیں ہمیں ہدایت ہے کہ سیدھے راستے کو اختیار کر لیں، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور سیدھے راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے، یعنی آپ کی منزل اللہ ہے۔ چونکہ آپ کی منزل اللہ ہے، لہٰذا آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو یہ تو راستہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان رب، یہ قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہمیں تو دیکھیں قرآن کے ساتھ تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، اور ویسے ایک آدمی بات چیت کر رہا ہے اور یہ عربی پڑھ رہا ہے تو شاید آپ سمجھیں کہ یار یہ عربی پڑھ رہا ہے، تو خیر مطلب میں اس لیے قرآن کا نام لے لیتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ یہ بات جو ہے وہ قرآن کی بات ہے۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر مت چلو، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے سے ہمیں روکتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تو انسان کو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے، لیکن میں اس کا دشمن ہو جاؤں گا اور میں جو راستہ تیری طرف آتا ہے سیدھا، اس میں بیٹھ کر اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ خیر بہرحال وہ بات چیت ہے۔ تو رب جو ہے وہ منزل ہے۔ اب اچھا دوسری وہ ساتھ ساتھ بات میں یہ بھی کر دوں کہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں ہمیں کہ اے لوگو تمہاری منزل اللہ ہے، لہٰذا تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے راستے پر چلو۔ اور ہم سب تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو صرف میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، سورہ یوسف کا مضمون ہے، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ علی وجہ البصیرۃ، دلائل کی بنیاد پہ، انا ومن اتبعن، میرا بھی یہی کام ہے اور میرے جو پیروکار ہیں سبحان اللہ ان کا بھی یہی کام ہے۔ تو رب منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب یہ دنیا میں آ کے، اب میں یہ بنیادی طور پہ یعنی یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کی یاد، کہ آپ یعنی اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ دنیا میں آ کے ایسا نہ ہو کہ آپ غافل ہو جائیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ آخری الفاظ ہے نا آیت نمبر 205 کے، کہ تم غافلوں سے نہ ہو جانا۔ تو انسان تھوڑی توجہ سامنے کرام، میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے جامع مضمون، جامع جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھجوا دے تو اب جب اس پہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں، یعنی باشعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے، نہ ہو تو پھر گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس نے کام کیا کرنا ہے؟ اس نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کو بھلا دیا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنا آپ بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں تو یہ توجہ کے قابل ہیں۔ اس میں اگر ہم غافل ہو گئے دنیا میں آ کے تو ہم اپنے رب کو یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ آج میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے،
ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ غفلت جو ہے یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں منع فرمایا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو۔ اور دیکھیں یہ غفلت جو ہے ہمیں نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو، حتی زرتم المقابر۔ تو اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، تم مجھے یاد رکھو عاجزی سے، خوف سے، اور زبان سے بھی یاد کرو، ودون الجہر، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ بھی تم یاد کرو مجھے، صبح و شام، یعنی ہر وقت تم مجھے یاد رکھو، اور تم غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہیں۔ تو دیکھیں خلاصہ اس وقت تک جو میں نے کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری نجات اور کامیابی رب کی بندگی میں ہے۔ کیا مراد میری اس جملے سے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی یاد میں غرق ہو کے، اللہ کی لیے زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی یاد میں غرق ہو کے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ایک طرف اپنا رخ پھیرنا ہے، یکسو بننا ہے، حنیف، اور مشرکوں میں سے ہم نے نہیں بننا۔ اسی میں پھر ہماری کامیابی ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل تو اللہ کی یاد سے بالکل ہی غافل ہو گئے، اور ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کو، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری ظاہر پر مشتمل ہے، ظاہر کے بارے میں ہے۔ تو یہ بات تو نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت، یہ تو وہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں نا، کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت کے الفاظ ہیں حدیث میں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اللہ۔ یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، بات تو ایک ہے، لیکن یہاں دارالعمل ہے، یہاں پردے ہیں، وہاں پردے ہٹ جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، وہاں حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور ان کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، پھر یہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ آج بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ تو لہٰذا دیکھیں آخرت کیا ہے؟ وہ دنیا کا عکس ہے، دنیا کا نتیجہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے رہا ہے، نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، نبی ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اور سجدہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ایک سجدہ، اور وہ بندگی کا۔ لیکن اس کو تو ہم بہت گراں سمجھتے ہیں، بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسلام پر پوری طرح عمل آج ہو ہی نہیں سکتا، مکمل بندگی، کامل بندگی ہو نہیں سکتی،
کامل اسلام میں آج داخلہ ہو نہیں سکتا. بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو دراصل وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیونکہ قرآن تو تا قیامت ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے، اور یہ آسان ہے، دین آسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پہ سختی نہیں چاہتا. تو بہرحال اللہ کی یاد میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور قرآن کی طرف پورے متوجہ ہونا ہے. اب قرآن پڑھے گا کون؟ یہ ہم خود پڑھیں گے. پڑھنے والا پڑھ کے سنائے گا، ہم خود پڑھیں گے. لیکن نیت کیا ہوگی؟ ہدایت. اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جو رب کہے، جیسا رب کہے ویسی زندگی گزارنی ہے. یہی اللہ کی یاد ہے، اور یہی تقاضا ہے ہم سے. ادعوا ربکم، یعنی اپنے رب کو پکارو تضرعا و خفیہ، عاجزی سے. یہاں بھی یہی مطالبہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، کہ تم ہر حالت میں صبح و شام اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو. دیکھیں، ایک تو زبان سے حاوی کرنا ہوتا ہے، اور ایک دل سے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اگر بس جائے، ہمیں پورا یقین ہو اپنے اوپر، ہمیں پورا یقین ہو اپنے اللہ پہ کہ وہی میری منزل ہے، اور ہم نے زبان حال سے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اور اپنی زندگی اور موت اور تمام کام ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تمام کاموں کو، تمام زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. یہ حقیقت میں اللہ کی یاد ہے، یہ 24 گھنٹے یاد ہے. اسی یاد میں آپ نے اٹھنا ہے، اور اسی یاد میں آپ نے سونا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی، صبح بھی اور شام کو بھی. اسی یاد میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں تھوڑی سی اور بات کریں گے اللہ کی توفیق سے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم